کتاب اللہ کی عادت کا تسلسل جاری ہے، پارٹ 33۔ بعض لوگوں کو آزار دینے میں مزہ ملتا ہے اور بعض کو راحت پہنچانے میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ دو آوازیں۔ اول، آج فلاں مسافر کی جیب اس صفائی سے کاٹی کہ بس لطف ہی آ گیا۔ دوم، آج جلسے میں ایک شخص کی جیب سے بٹوا گر گیا، میں نے بڑی مشکل سے اٹھایا لیکن بٹوے والا ذرا آگے نکل گیا تھا، میں بھیڑ کو چیر کر اس کے پاس پہنچا اور بٹوا دیا۔ تو اس نے شیریں زبان، چمکدار آنکھوں اور مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے اس انداز میں شکریہ ادا کیا کہ بس لطف ہی آ گیا۔ بتائیے کس کا لطف صحیح معنوں میں لطف ہے؟ اول، میں اس موذی کی طاق میں مدت سے تھا لیکن کوئی موقع نہ ملتا تھا۔ آج عدالت میں وہ جھوٹے گواہ گزرے کہ حاکم نے اسے 7 سال کے لیے جیل میں ٹھونس دیا۔ آج میں بے حد خوش ہوں، میرا دل جھوم رہا ہے۔ دوم، فلاں سفید ریش مہاجر 6 ماہ سے جیل میں سڑ رہا تھا۔ اس کا جرم یہ کہ پاسپورٹ کے بغیر پاکستان میں کیوں داخل ہوا۔ کل جیل جانا ہوا تو اتفاقاً اس پر نگاہ پڑ گئی۔ نورانی صورت، حیادار آنکھیں، دلکش شخصیت، بڑے پیارے انداز سے تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے جیل سے آتے ہی ضمانت کی عرضی دے دی، جو آج منظور رہی۔ اسے جیل سے باہر لایا، گھر جا کر نہلایا۔ جب چائے سامنے آئی تو اس نے بار احسان کے نیچے دبی ہوئی بوجھل آنکھوں سے مجھے دیکھا اور صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گیا، آپ انسانیت کی ایک حسین پیکر ہیں۔ نہ جانے ان الفاظ کا تاثر تھا یا ان احسان آلودہ نگاہوں کا کرشمہ کہ میرا دل فرط انبساط سے جھوم رہا ہے۔ بتائیے کس آدمی کو سچی خوشی نصیب ہوئی؟ اگست 1947 میں جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک پروفیسر تھے، نام سعادت علی خان۔ آپ ہر روز اپنی بیگم کے ساتھ واہگہ جاتے، دودھ، پھل، ادویہ اور اغذیہ کی خاصی مقدار اپنی جیب سے خرید کر ہمراہ لے جاتے اور دن بھر زخمی مہاجرین کے زخموں اور دلوں پر مرہم رکھتے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج کیمل پور میں پرنسپل بن کر آ گئے، یہاں بھی ان کا وتیرہ وہی رہا۔ اگر ہاسٹل میں کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا تو دوا، پھل وغیرہ سے تادب صحت اس کی تیمارداری کرتے۔ سحر کو تہجد پڑھتے، پھر ہاسٹل میں آتے، بچوں کو باجماعت نماز پڑھاتے اور اس کے بعد قرآن کا درس دیتے۔ جب کبھی آپ لاہور جاتے تو تمام طلباء، عملہ اور احباب کے پاس فردن جا کر ان کی ضروریات نوٹ کرتے اور سب اشیاء لے کر آتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے انہیں کموڈ لانے کو کہا، دوسرے نے ماہی گیری کا سامان لکھوایا اور ایک بزرگ نے سنگر مشین اٹھوا دی کہ فلاں مستری سے مرمت کرا کر لائیے گا۔ واپسی پر ان کا سامان اس قدر زیادہ ہو گیا کہ انہیں 17.5 روپے سامان کا کرایہ ادا کرنا پڑا اور انہوں نے فرمائش کرنے والوں سے ذکر تک نہ کیا۔ سعادت علی خان یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ اسے دوسروں کی تکالیف دور کرنے اور ان کا بوجھ اٹھانے میں ایک لذت ملتی تھی۔ یہی وہ لذت ہے جو شہزادہ بدھ کو شاہی محلوں سے باہر کھینچ لائی تھی، جو موسیٰ کو فرعون کے دربار میں لے گئی تھی، جس نے عیسیٰ کو بقول عوام صلیب پر چڑھایا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہدف مظالم بنایا تھا، سقراط کو کاسہ زہر پلایا تھا۔ اگر ان مصائب سے ذرا آگے غیر فانی مسرت کے خزائن نہ ہوتے تو لوگ کیوں دکھ اٹھاتے ہیں؟ دنیا کے قدموں پر جہاں بھر کی دولت کرنے کو نثار کرنے کو تیار تھی، بشرطے کہ یہ اپنی راہ سے ہٹ جاتے، لیکن حقیقی مسرت کا جلوہ اس قدر نظر انداز اور دلکش تھا کہ جہاں نے ہست و بود کا بڑے سے بڑا ہنگامہ بھی انہیں اس راہ سے نہ ہٹا سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان تلخیوں میں جو مسرت حقیقی کو گھیرے ہوئے ہیں شہد کے چھتے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں، خدا کی عدالتیں تمام و کمال سچی اور سیدھی ہیں، وہ کندن سے زیادہ تابناک اور شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں۔ زبور۔ مہاتما بدھ کو مسرت کی دولت شاہی محل میں نہیں بلکہ دل کی کٹیا میں ملی تھی۔ اصلی آنند تبھی ملتی ہے جب دل پاکیزہ تصورات سے لبریز ہو جائے، اور ساتھ ہی اس پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ آئندہ یا سکون دل کائنات کی گراں بہا، اور ساتھ ہی اس پہ یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ آئندہ سکون دل کائنات کی گراں بہا متاع ہے، اور یہ متاع صرف پاکیزگی سے حاصل ہوتی ہے۔ سکون دل کی انتہائی کیفیت کو بہت نروان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہے
نیروان وہاں ہے جہاں انصاف و اخلاق کی حکومت ہو. جب لالچ، نفرت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے تو نیروان حاصل ہو جاتا ہے. تندرستی خود ایک نیکی ہے، قناعت بہت بڑا خزانہ ہے اور سکون خاطر بہترین ساتھی ہے. بدھ مت.